جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سارے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سارے، ہے خزانے ڈالے ڈیرے مرجھا گئے ہیں سب گل، ہے خزانے ڈالے ڈیرے مرجھا گئے ہیں سب گل، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا، جو لحد میں بھی تھپک کر، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، ہاں کوئی غار سار میں یوں بزبان حال بولے، زبان حال جس میں زبان کی ضرورت نہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں، حال بتائے، حال بولے، زبان حال، جیسے ابھی آپ کی زبان حال بھی کچھ کہہ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بس کوئی بناتے پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، یہ آپ کا زبان حال کہہ رہا ہے۔ غار سور، خوش نصیب غار جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیا مقدر ہے اس غار کا، ایک غار سور ایک غار ہرا، دونوں کا مقدر تو دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، حرص کر رہے ہیں کس چیز کی، حرص کر رہے ہیں کس چیز کی، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی ایسا غار ہو جائے تو حضور یہاں بھی آ جائیں، کیا نصیب والے پہاڑ، کیا غار تھے، سبحان اللہ، واقعات آپ نے سنا ہوا ہوگا، تو منظوم کیا کہ کوئی غار سار میں یوں بزبان غال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے، میری جان اگرچہ
صدیق اکبر مولا علی دونوں کا ذکر نکل آیا تو ایک مختصر سی بات کر دوں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے گزر چکے اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے. کیسے بندے کہ جو ہمیشہ بے نام رہے, انہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں. وہ بلندیوں میں بہت تھے, وہ ایسی بلندی پر تھے معرفت کی کہ انہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں, اور وہ زندگی گزار کے چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے الستو بربکم کی صدا کو یاد رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, اس میں ایک نام ہے باقی. باقی جس کو فنا نہیں, اس ذات کو فنا نہیں. باقی ہر چیز فنا ہوگی, ہر چیز فنا ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں, وہ باقی ہے. تو جس نے اس صفت باقی پر غور و خوض کیا اور جب اس میں وہ مستغرق ہوئے تو پھر ان کو وہ منزل ملی کہ وہ فنا ہو گئے. فنا ہو گئے, انہیں کسی نے پہچانا ہی نہیں, وہ دنیا میں رہتے ہوئے چلے گئے, سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضور نے تعارف کروا دیا. جس کو حضور نے تعارف کروا دیا, جس کا تعارف حضور نے کروا دیا تو لوگ جاننے لگے. کہتے ہیں انہی میں سے ایک صدیق اکبر ہیں, ایک مولا علی ہیں, ایک اویس قرنی ہے کہ حضور نے تعارف فرمایا ان کا تو لوگوں نے جان لیا. ورنہ یہ بھی اس مقام پہ ہیں جنہوں نے الستو بربکم کی صدا بھولی نہیں. آپ کو بھول گیا واقعہ کہ حضور نے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اے صدیق یاد ہے؟ تو حضور نے صدیق کہا یا رسول اللہ یاد ہے, اور یہ بھی یاد ہے, سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. تو یہ حضور نے تعارف فرمایا ان کا, تو آج ہم انہیں جانتے ہیں. ورنہ یہ تو فنا فی اللہ کی ایسی عظیم مرتبے پہ تھے کہ انہیں کوئی پہچانے ہی نہ, اس کی ذات نے خود کو فنا کر دیا. کیا شان ہے مولا مشرق کشا, کیا شان ہے مولا صدیق اکبر, کیا شان ہے فاروق اعظم, کیا شان ہے عثمان غنی. سبحان اللہ. ہم لوگ کیا جانے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم کیا جانے. بڑی عظیم ہستی ہیں, بڑی عظیم. مولا علی کی طاعت کی وہ شان, اللہ اللہ کی وہ شان, اللہ اللہ جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے, جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے. وہ دیا جو بجھ گیا تھا, حضور کیا ہے, حضور کون ہے, حضور کیا ہے. حضور کی حقیقت تو کوئی رب کے سوا جان ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کی جگہ لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں 70,000 پردوں میں بھیجا ہے, کیونکہ اللہ سب سے بڑا غیرت والا ہے. اور محبوب کو کوئی دیکھے غیرت اجازت نہیں, ہمارا کوئی محبوب ہو اس کو کوئی دیکھے تو اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا 70,000 پردوں میں. امام کہتے ہیں کہ حضور اگر ایک پردہ ہٹائیں نا, ایک پردہ, تو سورج جل جائے. ایک پردہ ہٹائیں سورج جل جائے.
اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ صحابہ کرام نے بھی جو دیکھا نا حضور کو یوں سمجھو کہ خواب میں دیکھا. سمجھانے کے لیے تو حضور کے جلووں کی تاب کس میں ہے؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کی. تو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سنو کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں، وہ تو اتنا ہی دکھاتے جتنا ظرف ہے، جتنا دیکھ سکو. تو حضور کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ام المؤمنین سیدنا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوئی ہاتھ میں تھی اور گر گئی اور چراغ بجھ گیا. چراغ بجھ گیا اور سوئی گر گئی. اب کیسے ملے؟ اتنے میں حضور مسکراتے ہوئے آئے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو گر گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے. ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے. جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے. میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے. میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا. خدا کی قسم سن لو، میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا. میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تو لگائے. یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن، تیری بزم میں کسی دن یہ تیرا عبید آئے، یہ تیرا عبید آئے اور تجھے نعت بھی سنائے. یہ تیرا عبید آئے، تجھے نعت بھی سنائے. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ